بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق کہانیوں اور لوک داستانوں سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے پریوں کی تاریخ اور ان کے بارے میں مختلف تہذیبوں کے عقائد پر۔ پریوں کا تصور۔ پریوں کا ذکر دنیا کے مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں میں ملتا ہے۔ بنیادی طور پر پریوں کو مافوق الفطرت مخلوق سمجھا جاتا ہے جو انسانی دنیا سے دور رہتی ہیں اور جادوئی صلاحیتوں کی حامل ہوتی ہیں۔ اسلامی روایات کے علاوہ پریوں کا تصور خاص طور پر فارسی، عربی اور جنوبی ایشیا کی تہذیبوں میں ملتا ہے۔ فارسی اور عربی داستانیں۔ پریوں کا سب سے مشہور ذکر فارسی ادب میں ملتا ہے۔ فارسی شاعری اور داستانوں میں پریوں کو خوبصورت، معصوم اور جادوئی طاقتوں والی مخلوق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ اکثر بلند پہاڑوں، جھیلوں یا جنگلوں میں رہتی ہیں۔ ایک مشہور فارسی داستان میں پریوں کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ جادوئی دنیا میں رہتی ہیں اور انسانوں کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، لیکن ان کی دنیا ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ عرب لوک کہانیوں میں بھی پری یا جن کا تصور ملتا ہے، خاص طور پر الف لیلا، ہزار داستان میں جادوئی مخلوق جیسے جن، دیو اور پریوں کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے۔ پریاں یہاں بھی خوبصورتی اور لطائف کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلامی روایات میں براہ راست پریوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن جنات کے بارے میں ہمیں قرآن میں تفصیل ملتی ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے بنے ہیں اور وہ بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتے ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق پریوں کا تصور جنات سے متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں، مثلاً جادوئی طاقتیں اور پوشیدہ دنیا میں رہنا۔ جنوبی ایشیا لوک داستانیں۔ ہمارے خطے میں یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پریوں کا تصور عام ہے۔ لوک کہانیوں اور بچوں کی کہانیوں میں پریاں بہت عام ہیں۔ خاص طور پر بچوں کی کہانیوں میں پریوں کو نیکی اور خوبصورتی کی علامت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ اکثر مددگار ہوتی ہیں اور مشکل وقت میں انسانوں کی مدد کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر پریوں کی رانی جیسی کہانیاں بہت مشہور ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے ایک نیک دل انسان نے ایک پری کی مدد کی اور بدلے میں اس پری نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ مغربی دنیا کا تصور۔ مغربی دنیا میں پریوں کا ایک طویل تاریخی پس منظر ہے۔ یورپی لوک داستانوں میں پریوں کو چھوٹے پروں والے جاندار کے طور پر دکھایا گیا ہے جو قدرت کے قریب رہتے ہیں۔ وہ عام طور پر جنگلات میں بسیرا کرتی ہیں اور قدرتی حسن کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ یہ تھا پریوں کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ جس میں ہم نے مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں میں ان کا تصور دیکھا۔ پریوں کا ذکر ہمیشہ پراسرار اور جادوئی رہا ہے اور لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ اسلامی عقیدے میں ہمیں ایسی کسی مخلوق پر یقین رکھنے کی ہدایت نہیں ملتی جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ پریوں کا جو تصور موجود ہے وہ زیادہ تر فارسی، عربی اور دیگر تہذیبوں کی کہانیوں سے متاثر ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے احتیاط۔ چونکہ اسلام میں صرف ان چیزوں پر یقین رکھنے کی تاکید کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، اس لیے ہمیں پریوں جیسے غیر مصدقہ عقائد یا مخلوقات پر یقین کرنے یا ان کے بارے میں بات کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ ایسی داستانوں کو تفریحی کہانیاں سمجھ کر سنا یا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا تعلق اسلامی عقائد سے جوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں پریوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے بجائے جنات کا ذکر آتا ہے جو ایک حقیقی مخلوق ہیں۔ پریوں کا جو تصور ہمیں لوک کہانیوں اور دوسری ثقافتوں میں ملتا ہے وہ اسلامی روایات کا حصہ نہیں اور اس پر یقین رکھنا بھی ضروری نہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے پریوں کے بارے میں ایک مختصر وضاحت تھی جس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں صرف ان مخلوقات پر ایمان رکھنا چاہیے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح اسلامی معلومات فراہم ہو سکے، اور اپنے پیاروں میں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔